آج میرے جو بہن بھائی رزق کی وجہ سے تنگ دست ہیں، پریشان ہیں، کاروبار نہیں چلتا، دکان پر گاہک نہیں آتا، پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، مصیبتیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، آج یا رزاقو کا یہ خاص وظیفہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اسے پڑھنے کے بعد رزق کی تمام تنگ دستیاں دور ہو جاتی ہیں۔ آپ اللہ کریم سے جو مانگتے ہیں، جتنا مانگتے ہیں، جیسا مانگتے ہیں، اللہ جولیاں بر بر کر نوازتا ہے۔ آج اس ویڈیو کو جو مکمل دیکھ لے گا، بتائے گئے طریقے سے وظیفہ پڑھ لے گا، ساری زندگی دعائیں دے گا کہ واقعی کسی نے رزق کے حوالے سے وظیفہ بتایا تھا۔ اللہ ہمیشہ ہماری ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے، غلطی اور لاپرواہی ہم سے ہوتی ہے۔ اللہ کی دین میں کبھی کمی نہیں، وہ تو خزانوں کا مالک ہے۔ اللہ کے 99 نام، ہر نام کی اپنی تاثیر و طاقت ہے، ہر نام کی اپنی فضیلت و برکت ہے، لیکن اللہ کا نام یا رزاقو، جسے رزق دینے والی ذات کہا جاتا ہے، یہ ایک ایسا عظمت اور بابرکت نام ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی رزق غیب سے چل کر آتا ہے۔ اگر آپ بھی غیب سے رزق اور دولت کا انتظام کروانا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں رحمتوں برکتوں کا نزول چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یا رزاقو کا یہ وظیفہ پڑھیں۔ انشاءاللہ یا رزاقو رب کریم کا ایسا اسم اعظم ہے جسے پڑھنے کے بعد رزق، دولت، شہرت اتنا ملتا ہے کہ آپ کی نسلوں تک کافی ہوگا۔ آج ہر انسان کی جو مصیبت ہے، جو بھی پریشانی ہے، وہ پیسے سے شروع ہو کر پیسے پر ختم ہو جاتی ہے۔ آج بیماری ہے تو پیسے سے علاج ہوگا، غربت ہے تو پیسے سے نجات ہوگی، گھر میں گھریلو ناچاکیاں ہیں تو پیسے سے شروع ہوتی ہیں۔ جب آج کے دور میں دنیا کی سب سے انمول چیز پیسہ ہو چکی ہے، تو پھر پیسہ کمانے کا، حلال طریقے سے اللہ کریم سے رزق اور دولت سمیٹنے کا جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ یا رزاقو کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھتے ہی رزق اتنا ملتا ہے کہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج رہنا نہیں پڑتا۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ رازق اللہ کی ذات ہے، رازق وہ ہے، خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، پھر ہمیں دنیا کے سامنے در در کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں واضح فرما دیا کہ آپ پر جو بھی پریشانی آئے، جو بھی تنگ دستی آئے، جو بھی بیماری آئے، ہمیشہ اللہ کی رحمت سے رجوع کرو۔ جو اللہ کی رحمت سے رجوع کرتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، وہ اللہ سے جو مانگتا ہے ملتا ہے۔ آج جو بے گھر ہے، سڑک پر مانگنے والا بیکاری ہے، فقیر ہے، جو سمجھتا ہے کہ وہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک فقیر وہ کیا سمجھے گا کہ میں کیسے اپنا گھر لوں گا، گاڑی لوں گا؟ اللہ فرماتا ہے جب تو اللہ کو اللہ کے نام یا رزاقو سے پکارتا ہے تو اللہ 70 رزق کے دروازے کھولتا ہے اور اتنا مال و دولت عطا کرتا ہے کہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے، پڑھنے والا خود حیران ہو جاتا ہے کہ اتنی کامیابیاں، اتنی دولت اور شہرت کہاں سے آ رہی ہے۔ آج کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، کرایہ دیا نہیں جاتا، ہر مہینے کوئی نہ کوئی بے چینی، لڑائی جھگڑے کا ماحول ہے، تو کرائے سے مکمل نجات کے لیے یا رزاقو کا وظیفہ پڑھیں۔ آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں۔ آپ یتیم ہیں، بیوہ ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے یا رزاقو پڑھیں۔ جس بیٹی کو رشتہ نہیں ہوتا، رشتے کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں۔ جس بیٹی کے شوہر کا کاروبار بند ہو چکا ہے، ماں باپ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ قرض ایک ایسی بلا ہے کہ جس نے آج کی دنیا میں ہم سب کا جینا حرام کر رکھا ہے، مہنگائی کا دور ہے۔ ہر گھر کی داستان یہ ہے کہ پہلے تو قرض دیا نہیں جاتا، جب کوئی پریشانی، کوئی بل کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے، پھر انسان قرض اٹھا کر پیسے دیتا ہے، اور جب قرض اٹھا لیتا ہے پھر اتارا نہیں جاتا۔ اللہ والو، آپ کسی بھی طرح سے مقروض ہو چکے ہیں، لوگ آپ کے دروازے پر آتے ہیں، آپ کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، آپ کو گالی گلوچ کرتے ہیں، آپ کا جینا محال کر چکے ہیں، تو یا رزاقو کا وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کا قرض کب، کہاں، کیسے اترے گا، آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ اللہ والو، اس عمل کی جتنی تاثیر و طاقت بتاؤں اتنی کم ہے۔ میں نے آج تک یا رزاقو کے بہت سے اعمال بتائے ہیں، لیکن جو آج میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں، اگر میرے کسی بہن بھائی نے
یہ وظیفہ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لی تو وہ دعائیں دے گا کہ واقعی کوئی وظیفہ ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ ہم ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھتے ہیں، ہماری یہ چھوٹی سی غلطی کوتاہی لاپرواہی سے وظیفہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے اور پھر ہمیں پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اور اس پچھتاوے سے جان چھڑانے کے لیے، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے کے لیے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑے، تو یا رزاقوں کا یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ یار اللہ ایسے معاملات سے نوازتا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ یار یہ بندہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ کامیابی آپ کے قدم چوم لے، آپ جس طرف قدم بڑھائیں کامیابی مقدر ہو جائے، جس چیز میں ہاتھ ڈالیں وہ سونا ہو جائے، تو آج آپ کو ہر ناممکن کو ممکن بنا دینے والا، اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہونے والا، اللہ کی خزانوں کو لوٹنے والا یا رزاقوں کا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت پہ آیا ہوں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعود عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، آپ نیپال سے ہیں، آپ مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہیں صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، آپ کے پاس پورا دن اور پوری رات موجود ہے، نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ نے صرف یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا ہے۔ جس دکان پر گاہک نہیں آتا، دکان پر بیٹھ کر یہ عمل کرنے کی دیر ہے، دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ یہ رزق کی بندش آج کا دشمن آپ کے سامنے آپ کو کبھی بھی نہیں للکارے گا۔ آج کا دشمن آپ کو جادو جنات سے مار دیتا ہے، رزق کی بندش سے مار دیتا ہے، بچوں کے رشتوں میں بندش لگا دیتا ہے، آپ کو بے بس لاچار مجبور کر دیتا ہے۔ اور آج یہ جعلی پیروں فقیروں کی وجہ سے، یہ جادو جنات کے اعمال کی وجہ سے دنیا تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ حالات اتنے خراب ہیں کہ انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اس دنیا داری کے اس گندے ماحول سے بچنے کے لیے، ان رکاوٹوں سے، ان بندشوں سے، حسد کے معاملات سے بچنے کے لیے، اللہ کی حفاظت میں جانے کے لیے آج اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ شروع سے لے کر اینڈ تک جو بندہ ویڈیو مکمل دیکھے گا، بتائے گئے طریقے سے عمل کرے گا، بتائے گئے طریقے ترتیب سے وظیفہ پڑھے گا، میرے رب کریم نے چاہا تو آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے والے پر خاص رحمت و کرم ہو جائے گا۔ بغیر کسی وقت کو ضائع کیے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے میری اللہ کریم سے دعا ہے، جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین کہنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، جب رازق تو ہے، خالق تو ہے، مالک تو ہے، تو ہمیں کسی کا محتاج نہ کر۔ اپنے غیب سے ہمارے کاروبار، دکان، دفتر، کاروبار میں ترقی، کامیابی، عروج عطا فرما۔ ہم تیرے قدردان ہیں، تیرے بندے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم پر اپنی خاص رحمتیں عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، سعود عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب کبھی آپ پر رزق کی تنگی آئے، آپ کا کاروبار بند ہو جائے، آپ کو بچوں کو روزگار نہ ملے، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، صرف اپنے مقاصد کی نیت کریں اور یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ یہ وظیفہ یا تو صبح فجر کے بعد کریں تو سب سے بہتر ہے، یا رات نماز عشاء کے بعد کریں تو سب سے بہتر ہے۔ یہ دو وقت اس وظیفے کے لیے بہت خاص ہیں۔ اس کے علاوہ آپ پورے دن میں جب چاہیں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔
آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، پڑھنا 3 بار ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیں۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہوتے ہیں، اللہ ان کی بیڑے پار کر دیتا ہے، ان کی ہر حاجت کو پورا۔ اگر آپ بھی درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو 10 بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈال لکھیں، انشاءاللہ آپ کا نام درود پاک کی محفل میں شامل ہو جائے گا۔ اب آپ نے ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی بیماری پریشانی کا شکار ہے۔ آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آپ بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ آپ نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کے گھر میں کاروبار بند ہو چکا ہے، دکان پر گاہک تک نہیں آتا، فقیر بھی پڑے گا تو اللہ بادشاہ بنا دے گا۔ جلد امیر ہونے کا، اللہ سے اپنی مرضی کے مطابق خزانے لوٹنے کا یہ بڑا ہی طاقتور عمل ہے، جس کو جو چاہیے اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ طاؤس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ ایک بار طاؤس تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جائیں اور یا رزاقو کا عمل شروع کریں۔ یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو، یہ اللہ کریم کا وہ صفاتی نام ہے جس سے ڈائریکٹ رزق کا وظیفہ کہا جاتا۔ آپ نے بہت سے رزق کے لیے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن یا رزاقو ایک ایسا عمل ہے جس میں صرف اور صرف رزق کے لیے پڑھا جاتا ہے، جس میں صرف رزق کی کامیابی ملتی ہے۔ جب آپ کسی کو ڈائریکٹ یعنی اللہ کو ڈائریکٹ یا رزاقو پڑھ کر رزق کے لیے پڑھو گے تو اللہ رزق کی تمام تنگستیاں ہٹا دے گا۔ یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو کو پڑھتے دوران دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے جائیں۔ دونوں کندھوں پر فرشتے موجود، ایک پر نیکی کا فرشتہ ہے، ایک پر بدی کا فرشتہ ہے۔ جب آپ یا رزاقو پڑھ کر دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہیں تو دونوں کندھوں پر بیٹھے فرشتے جب نام اعمال لے کر اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور اللہ کو بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے یا رزاقو پڑھا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، میں اس بندے سے راضی ہوں، اس نے تنگ دستی میں، پریشانی میں، مصیبت میں اللہ کو پکارا ہے، اللہ سے رزق طلب کیا ہے۔ اگر یہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلاتا چاہتا تو کسی جعلی پیر فقیر یا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا تو اس کے رزق میں مزید تنگ دستیاں آتیں، لیکن اس نے اپنے مشکل وقت میں اللہ پر یقین کیا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ اللہ فرماتا ہے اب فرشتوں جاؤ، یہ جو مانگتا ہے اس کو عطا کر دو۔ پھر اللہ یا رزاقو پڑھنے پر رزق کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ آج اگر کوئی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، اپنے گھر سے، اپنے کاروبار سے، اپنے نصیب سے، غربت کا، تنگ دستی کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتا ہے تو یا رزاقو کا یہ وظیفہ پڑھے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ آپ نے یا رزاقو کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے۔ 100 کا مطلب ہے کہ 100 بار پڑھیں۔ آپ تسبیح پر پڑھیں، ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں، جس طرح آپ کو بہتر لگتا ہے آپ پڑھیں، لیکن بہترین یہ ہے کہ آپ ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں، اس پر نمبرنگ آتی ہے، اس پر غلطی کوتاہی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات انسان وظیفہ پڑھتا ہے لیکن جلد بازی یا لاپرواہی میں کم یا زیادہ پڑھ جاتا ہے، اس طرح وظیفے کی تاثیر و طاقت کم ہو جاتی ہے اور بعض اوقات ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ یا رزاقو کی تاثیر و طاقت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو 100 کا مطلب ہے کہ 100 بار گن کر پڑھیں اور یا رزاقو پڑھتے دوران اللہ سے مانگتے چلے جائیں۔ میرا یقین ہے کہ 100 دانوں کی ایک تسبیح کے دوران ہی آپ کی تمام تنگ دستیاں ختم ہوں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ بعض اوقات یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ قریب سے کوئی گزر گیا ہے، جسم لرز جاتا ہے، دل کو راحت اور سکون اطمینان نصیب ہوتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی قبولیت ہو چکی۔
سمجھ لیجئے کہ آپ کے بیڑے پار ہو چکے۔ اب جیسے ہی آپ یا رزاقو کی یہ تسبیح مکمل کر لیں تو دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ سورہ کوثر ہر کسی کو آتی ہے۔ سورہ کوثر کو یا رزاقو سے آپ کی رزق کی تنگ دستیاں ختم اور رہی صحیح کسر، اگر تو رزق میں بندش ہے، جادو جنات کے اثرات ہیں یا کسی بھی طرح کی مسائل ہیں تو سورہ کوثر پڑھنے سے رہی صحیح کسر بھی ختم ہو جائے گی، رہے صحیح پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ اس سورہ کوثر کو پڑھتے دوران اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آنکھیں بند کر کے غلاموں کی طرح تڑپتے ہوئے مانگے، دیوانوں کی طرح اللہ کریم سے مانگے کہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں، آج مجھے کامیابی عطا فرما۔ پھر دیکھے گا کہ یا رزاق کو پڑھنے کے بعد سورہ کوثر کے کمالات دیکھنے والے ہوں گے۔ آپ نے سورہ کوثر کو 7 بار پڑھنا ہے، آسمان بھی 7، زمین بھی 7، ہفتے کے دن بھی 7۔ اور جب کوئی بندہ سورہ کوثر کو 7 بار پڑھتا ہے، اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ 7 کا عدد سورہ کوثر کے حوالے سے اتنا خاص ہے کہ اگر آپ 7 حاجات کے لیے یہ وظیفہ پڑھتے ہیں تو اللہ 7 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی 7 کے 7 مقاصد اور حاجات کو فوری طور پر پورا فرما دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس طریقے سے آپ نے 7 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے اور انشاءاللہ 7 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران 7 نیک جائز حاجات کی نیت کریں گے تو اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ آپ نے صرف یقین سے پڑھنا ہے، توجہ سے پڑھنا ہے، دھیان سے پڑھنا ہے، خلوص سے نیت سے پڑھنا ہے۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں جب اللہ سے خزانے لوٹ لیے تو اللہ کا شکر کرنا ہے، کیونکہ اللہ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ ہر انسان پر ایک موقع ضرور آتا ہے، ہر انسان پر ایک بار پیسہ ضرور دیا جاتا ہے، پیسہ عاشق کر دیا جاتا ہے، لیکن جو اللہ کا شکر کرتا ہے وہ تر جاتا ہے، جو اللہ کی ناشکری کرتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ تو آپ نے سورہ کوثر سے خزانے لوٹنے کے بعد آخر میں اللہ کا شکر ضرور کرنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار۔ الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی پڑھنے سے، اللہ کریم کا شکر ادا کرنے سے اللہ خیر، برکتیں، سلامتی، سکون، اطمینان عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے میں شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہوں اور شکر نہ کرنے والے کو ناپسند کرتا ہوں۔ اگر آپ بھی اللہ کی پسند، اللہ کے لاڈلے ہونا چاہتے ہیں تو الحمدللہ یا ربی کو 11 بار پڑھیں۔ الحمدللہ یا ربی، 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 الحمدللہ یا ربی 11 بار الحمدللہ یا ربی پڑھ کر وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔
وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون ملے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، جو مانگیں گے ملتا چلا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ وظیفہ مکمل کر کے ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھیے گا، اللہ کا شکر کیجیے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ کی ذات چن لیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوئی ہے تو اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں تمناؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔